تم لوگ انشاءاللہ جنتی ہو، تم پہ آزمائشیں ختم ہونے والی ہیں. اصل آزمائشیں، اصل جو گرد و غبار اور اصل جو حساب ہوگا وہ ان لوگوں کا ہوگا جو آج پاور میں ہیں، جو آج کچھ کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر. اللہ سبحانہ قرآن میں کہتے ہیں انہم لہم منصورون وان جندنا لہم الغالبون، کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اللہ کے لوگ جو اللہ کے دین کا ساتھ دیتے ہیں. وان جندنا لہم الغالبون، اور ہمارا لشکر ہمیشہ غالب ہو کے رہے گا. اور جیوز واللہ العظیم، یہودیوں تم جان لو، واللہ باللہ تاللہ ہم تمہیں مسجد اقصی سے نکالیں گے اور تمہیں ماریں گے اور تم ذلیل و رسوا ہوگے. اور یہ اللہ کے نبی کی سچی احادیث ہے کہ جن پہ ہمیں بھروسہ اور یقین ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہمیں اس پہ کتنا یقین ہے. حتیٰ تمہیں اتنا مارا جائے گا کہ وہاں کے شجر اور حجر، درخت اور پتھر بولیں گے یا مسلم یا عبداللہ تعال ھذا یہودی فاقتلوہ، آؤ یہ یہودی ہے، اسے قتل کرو. واللہ تم اس زمین سے نکل جاؤ گے اور تم کبھی بھی سارے ہمیشہ کے لیے وہاں نہیں رہ پاؤ گے، سوائے ایک درخت ہوگا جس کا نام غرقد ہوگا. اٹ از اے جیو ٹری. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، واللہ ان یہودیوں کو اللہ کے نبی کے احادیث پہ یقین ہے، ہمیں نہیں ہے. وہ غرقد کی پلانٹیشن کے لیے ڈرائیوز کر رہے ہیں، ہزاروں بلینز اینڈ ملینز آف ٹریز دے آر پلانٹنگ the tree of غرقد. why? because it's the Jew tree. اور ہم مسلمانوں، ہمیں اللہ کے نبی کی حدیث پہ یقین نہیں ہے. وہ اپنی تورات پہ تو عمل کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے قرآن پہ عمل نہیں کرتے. وہ پریکٹسنگ جوز ہیں مگر ہم نان پریکٹسنگ مسلمان. And my second message is to the Muslims, and it is a long message. And مجھے کوشچنز آ رہے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ حال ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنی بری سچویشن میں ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ is allowing the enemies to attack the Muslims. And to be honest, are we not amazed on how Allah subhanahu wa ta'ala has allowed our enemies to attack? They have all the resources, they have all the weapons, they have the ease to kill us. Muslims are being killed, women are being raped, masjids are being burnt, Quran are being burnt. Are we not amazed کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب احد کے دن مسلمانوں کو تکلیف پہنچی نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا، یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، کہو یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. when we have said لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، now we are a family. پاکستان میں جو گناہ کیے جا رہے ہیں اس کا اثر ایجپٹ پہ ہوگا، ایجپٹ میں جو گناہ کیے جا رہے ہیں اس کا اثر فلسطین پہ ہوگا، اور پوری دنیا. when we are Muslims we are part of a family. ایک کے برے اعمال کا کانسیکوینس پوری امت پہ ہوگا، کس کا پہلے کس کا بعد میں واللہ اعلم، لیکن ہمارے اعمال، ہمارے گناہوں کا اثر پوری امت پہ ہوتا ہے. واللہ I am amazed کہ لوگ رمضان میں بھی، میں سگنل پہ کھڑا ہوں، ساتھ آ کے گاڑی رکتی ہے اور وہاں پہ اونچا میوزک پلے کیا جا رہا ہے. رمضان تو چھوڑیں، رمضان بھی تھا اور مسجد اقصی پہ یہ مظالم، اور لڑکے اور لڑکیاں سگریٹس اور شیشہ اسموک کر رہے ہیں and listening to loud music, and then we say کہ why is this happening, and then we say کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. every مصیبہ is because of our own actions. وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی تمہارے پہ مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. because we know الخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک، ہر خیر یا اللہ تیری طرف سے ہے اور ہر شر تیری طرف سے نہیں ہے بلکہ ہمارے اپنے نفسوں کی طرف سے. so the thing is, the point is, they plotted and planned. We didn't plan any better. We didn't plan anything. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasn't sent in this world to make this deen, Islam, a second class deen. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دین کو، اس رسول کو کیوں بھیجا؟ ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان پہ غالب آ جائے، تاکہ پوری کائنات میں صرف ایک حق ہو، ایک ہی ٹروتھ ہو، وہ کیا ہو؟ اسلام کا. چاہے کفار کو، مشرکین کو جتنا ہی برا کیوں نہ لگے.
واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حکم کو جاری کرنے پہ غالب ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن انسان کو سوچ نہیں آتا. یاد رکھیں 280 ہجرہ میں 280 ہجرہ ایک سیکٹ تھا، ایک فرقہ تھا کرامتا کے نام سے، جس نے قتل و غارت کی اور فساد پھیلایا. آج اس کا نام کسی کو پتہ ہے؟ نہیں. کیوں؟ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعقلون. اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر، اپنے قدرت پر غالب ہے، لیکن لوگ نہیں جانتے. کروسیڈرز کو آپ دیکھ لیں، 1 million crusaders they came to بیت المقدس, killed 60 to 70,000 Muslims. خون کی نہریں بہہ رہی تھیں، گھٹنوں تک خون تھا، شراب پی جا رہی تھی. مسجد اقصیٰ میں سور کو لایا گیا، گھنٹیاں اور رنگز بجائی جا رہی تھی. there was no azan. what happened? واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعقلون. اللہ تعالیٰ اپنے حکم پہ غالب ہے. 91 years بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ sent a man صلاح الدین ایوبی کے نام سے. 10,000 اس نے قرآن سکولز کھولے اور ایک چینج ایجنٹ کریٹ کیا، ایک ریپل ایفیکٹ کریٹ کیا. وہ کہتے ہیں نا سنو بال ایفیکٹ. واٹ از اے سنو بال ایفیکٹ؟ کہ آپ اوپر سے کوئی پتھر پھینکیں سنو پہ اور وہ رول کرتے کرتے ایک بال بنتی جاتی ہے اور حتیٰ کہ بہت بڑی جائنٹ بال بن جاتی ہے. دس از واٹ ہی ڈیڈ. 10,000 قرآن schools کھولے. You know why our countries are secular? Because our schools are secular. Why our countries are secular and liberal? Because our institutions are secular. I'm not saying کہ یہ چینج مدرسے کے مولوی لے کے آئیں گے، مشکل ہے. I'm not saying کہ یہ چینج liberal secular لے کے آئیں گے، یہ بھی possible نہیں ہے. دنیا میں چینج اور حق وہ لے کے آئیں گے جن کو دونوں نالج ہیں، جن کو اسلام کا علم بھی ہے اور جن کو سیکولر نالج بھی ہے.